اس دنیائے رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالغرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور سکون کا حساب ہوگا۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کرو، اور 2 آنکھیں دی گئی تھیں تاکہ تم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجد تک جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو، لیکن کیا تم نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ اس دنیا میں ہم نے چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، طاقتور ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سبھی کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہو، چند رکعتیں نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہو، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور بے بس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہو، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی، اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ جب موت آئے گی تو 1 منٹ کی بھی کیا، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گی۔ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں، اور وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ مرنے کے بعد ملنے والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے تو بد قسمت کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، آمین۔